اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ جسے سن کر عقل انسانی حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی عورت کے بارے میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت کے چھوٹے بچے کو بادشاہ بنا دیا اور ایک مسلمان کی مدد کی اور اس کو ایک کنویں سے باہر نکالا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایران یا عراق کے کسی علاقے سے ایک قافلہ مدینہ منورہ میں تجارت کرنے کے لیے آیا۔ اس قافلے میں 12 لوگ تھے، جس میں سے 11 یہودی تھے اور ایک مسلمان تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے تھے اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خیر، یہ قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا۔ ان 12 لوگوں میں سے جو مسلمان تھا وہ مالدار تھا، اس کی زندگی میں دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن تھا بے اولاد، یعنی اس 12ویں مسلمان تاجر کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، لیکن ان 12 تاجروں میں خوب دوستی تھی۔ اب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تجارت کر رہے تھے کہ تبھی اس مسلمان تاجر کی نظر چند کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی۔ ان بچوں میں ایک بچہ اس مسلمان تاجر کو بہت پسند آیا اور یہ دل میں یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش میرا بھی اس جیسا ایک بچہ ہوتا تو میری زندگی بھی مکمل ہو جاتی، میرا بھی کوئی وارث ہوتا۔ خیر، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ ایک بوڑھی یہودی عورت ہے، یہ اس کا بچہ ہے اور اس کا باپ اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے، اب یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مسلمان تاجر اس یہودی عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے تمہارا بچہ بہت پسند آیا ہے، تم اپنی مرضی کے دام بتاؤ، میں تم سے تمہارا بچہ خریدنا چاہتا ہوں، تم جتنی رقم چاہتی ہو وہ میں تمہیں ادا کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بوڑھی عورت اس مسلمان تاجر سے کہنے لگی، بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے، کبھی ماؤں نے بھی اپنے بچے بیچے ہیں؟ تو چاہے مجھے ساری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ دے دے، میں یہ بچہ نہیں بیچوں گی۔ یہ مسلمان تاجر پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی ساری بات اس بوڑھی عورت کو بتا دی کہ اس طرح مجھے اولاد کی شدید خواہش ہے، لیکن ابھی تک میں صاحب اولاد نہیں ہوا ہوں۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے اس مسلمان تاجر کی یہ دکھ بھری کہانی سنی تو اس کو اس مسلمان پر ترس آیا اور یہ کہنے لگی، بے شک میں اپنا بچہ کسی بھی قیمت پر بیچنے والی نہیں ہوں، لیکن اگر تمہیں بچے کی ضرورت ہے اور تمہاری شدید خواہش ہے تو تم میرا بچہ مجھ سے لے لو، میں تمہیں مفت میں اپنا بچہ دے سکتی ہوں، اس طرح میرے بچے کی پرورش بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میرے بچے کو لے جاؤ، لیکن ہر سال جب تم تجارت کے لیے مدینہ منورہ میں آؤ گے تو میرے بچے کو ساتھ لے کر آؤ گے اور کچھ دن اس کو میرے ساتھ رہنے دو گے۔ اس مسلمان تاجر نے خوشی کے ساتھ اس بوڑھی یہودی عورت کی یہ شرط منظور کر لی اور اس نے وہ چھوٹا بچہ اس یہودی عورت سے لے لیا اور اس کے بعد اس تاجر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو سامان تجارت خریدنا یا بیچنا تھا وہ خریدا اور بیچا، پھر یہ اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب یہ دور وہ تھا جب سفر بحری جہازوں پر کیے جاتے تھے اور لوگوں میں کئی پرانی رسمیں بھی رائج تھیں۔ خیر، یہ سارے تاجر بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ جب بحری جہاز سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اسی وقت ایک شدید طوفان آیا اور ان کا بحری جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ ان سب تاجروں کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ پرانے رواج لوگوں کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔
اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک ایک غلام ہم سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ ہماری جان کا بدلہ عطا ہو جائے۔ اسی فیصلے کے پیش نظر ان تمام تاجروں نے اپنا ایک ایک غلام سمندر میں پھینک دیا۔ جب اس مسلمان تاجر کی باری آئی تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ اس وقت کوئی بھی غلام موجود نہیں تھا، تو اس نے دوسرے تاجروں سے اپنی بات بیان کی۔ یہ تاجر کہنے لگے، جب ہم نے اپنے اپنے غلاموں کو پانی میں پھینکا ہے تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ تو اپنی جان کا بدلہ دینا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ اس چھوٹے بچے کو جو تمہارے ساتھ ہے پانی میں پھینک دو۔ یہ مسلمان تاجر بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا، میرا یقین کرو یہ بچہ میرے پاس امانت ہے، میرا اپنا بچہ نہیں ہے جو میں اسے سمندر میں پھینک دوں۔ لیکن اس کے ساتھ بحری جہاز پر سوار مسافر اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنے اپنے غلام پانی میں پھینکے ہیں اور تم کچھ بھی پانی میں نہ پھینکو۔ خیر، اپنے تاجروں کی ضد کے سامنے اس نے ہار مان لی اور اس نے اپنا بچہ پانی میں پھینک دیا۔ ساتھ میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ بچہ میرے پاس امانت ہے اور میں نے 1 سال کے بعد اس کو اس کی ماں سے ملوانا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی امانت تیرے سپرد کرتا ہوں، اب تو ہی میرے ایمان کی لاج رکھنا اور میری امانت کی حفاظت کرنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے بچہ پانی میں پھینک دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے لو اور حفاظت کے ساتھ اس بچے کو فلاں جزیرے پر پہنچا دو۔ اس مالک کے کل رازے کے کل کا حکم ملتے ہی ایک بڑی سی مچھلی نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور ایک خشک جزیرے پر پہنچا دیا۔ جس جزیرے پر یہ بچہ پہنچا اس جزیرے کا بادشاہ فوت ہو چکا تھا، اور اب یہ معمول تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر شاہی باز ہوا میں چھوڑا جاتا تھا اور ایک مقررہ وقت پر وہ جس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا اس کو انہوں نے اس جزیرے کا بادشاہ منتخب کر لینا تھا۔ جب یہ بچہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر شاہی باز کو ہوا میں چھوڑا گیا تو خدا کی قدرت کہ وہ باز اس بچے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور شاہی نظام کے مطابق اس بچے کو اس جزیرے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت ہونے لگی اور اس کو بادشاہوں جیسا لباس پہنایا گیا اور اس کی بادشاہوں جیسی عزت ہونے لگی۔ دوسری طرف یہ مسلمان تاجر بہت ہی پریشان تھا کہ اب میں اس یہودی عورت کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس کا بچہ کہاں کیا ہے۔ خیر، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور گزرتے گزرتے 1 سال گزر گیا۔ یہ مسلمان تاجر پھر اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ میں تجارت کی غرض سے آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس یہودی عورت نے مجھے پہچان لیا تو ضرور مجھ سے اپنے بچے کا مطالبہ کرے گی۔ اس نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور اپنا منہ چھپا کر مدینہ منورہ میں آ گیا۔ جب یہودی عورت کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہی قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچ چکا ہے تو یہ اب لوگوں سے پوچھنے لگی، فلاں تاجر میرے بچے کو لے کر گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں تاجر جو منہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے وہی تمہارا بچہ لے کر گیا تھا۔ یہ بوڑھی عورت سیدھی اسی تاجر کے پاس پہنچی اور اس سے اپنے بچے کا مطالبہ کرنے لگی۔ اس تاجر نے اپنی ساری بات اس بوڑھی عورت کے سامنے رکھ دی اور یہ کہنے لگا، میں نے تمہارے بچے کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن شاید میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا اور تمہارے بچے کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ یہ بوڑھی عورت دہائی دینے لگی اور اسی وقت اس نے چلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ساری بات لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح یہ اس وعدے پر مجھ سے میرا بچہ لے کر گیا تھا اور اب یہ مجھے میرا بچہ لٹانے سے انکار کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس نے اس تاجر کی ساری بات بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور کہنے لگی، میں نے اس پر اعتبار اور بھروسہ کر کے اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا عطا کیا تھا،
لیکن اب یہ کہتا ہے کہ شاید یہی تقدیر الہی تھی۔ جب سب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگ کہنے لگے یہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی شریعت یہی کہتی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اب اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ جب لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کسی نے بھی اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی اور اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی دیر میں کائنات کے سردار امام حسین علیہ السلام بھی آ گئے۔ آپ نے اس مسلمان تاجر سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا تو موت سے ڈرتا ہے؟ تو یہ تاجر کہنے لگا نہیں حضور، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زمین میں ایک جگہ پر کچھ دولت چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور گھر میں میری بوڑھی ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اگر کوئی میری 7 دنوں تک ضمانت لے لے تو میں اپنی بوڑھی ماں کو وہ دولت نکال کر دے آؤں، اور پھر میں واپس آ کر اپنی سزا خوشی خوشی قبول کر لوں گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو کوئی بھی اس شخص کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بھلا مردے کی ضمانت کون لیتا ہے؟ مرنے کے لیے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ لوگوں نے اس کی ضمانت لینے سے انکار کر دیا اور اس پر اعتبار نہیں کیا کہ یہ واپس بھی آئے گا۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر آپ فرمانے لگے تم بے فکر ہو کر اپنے شہر جاؤ اور اپنی بوڑھی والدہ سے ملاقات کرو، ہم تمہاری ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی کہنے لگے حضور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور اگر آپ نے جس کی ضمانت دی ہے وہ نہیں آیا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ اس کی ضمانت آپ لے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ خیر یہ مسلمان تاجر امام حسین کی ضمانت پر یہاں سے چلا گیا۔ اب دن گزرتے گئے اور 7 دن ہو گئے۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس تاجر نے واپس آنا تھا تاکہ یہودی اس کا قتل کر سکیں اور اس سے اس بوڑھی عورت کے بچے کا بدلہ لے سکیں۔ اب یہودی جانتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ضمانت دی ہے تو ضرور بالضرور یہ واپس آئے گا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہمیں کوئی سازش تیار کرنی چاہیے۔ کچھ یہودی اکٹھے ہوئے اور اسی راستے پر جا کر بیٹھ گئے جس راستے سے اس مسلمان تاجر نے واپس آنا تھا۔ مقررہ وقت پر اور مقررہ دن یہ مسلمان تاجر اسی راستے سے واپس آنے لگا تو ان یہودیوں نے اس مسلمان تاجر کو پکڑا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ایک پرانے اور گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ اس کو کنویں میں ڈال کر واپس آ گئے اور 7 دن گزر گئے۔ ادھر یہ یہودی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آپ نے فلاں شخص کی ضمانت لی تھی اور وہ شخص ابھی تک نہیں پہنچا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ اس کے ضامن تھے، ہمیں تو قتل کے بدلے میں قتل چاہیے، اور یہی آپ کے نانا جان کی شریعت بھی کہتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے چلو تم جو چاہو میرے ساتھ کر لو، میں اپنے ضامن ہونے کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہودی امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے تو ادھر قمبر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص غلام تھا فوراً دوڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے عرض کرنے لگا حضور یہودی امام حسین علیہ السلام کو لے گئے ہیں تاکہ وہ بدبخت حضرت امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محافظ و نگہبان ہے اور وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ لیکن حضرت قمبر ضد کرنے لگے کہ حضور آپ وقت کے خلیفہ اور امام ہیں، آپ آئیں۔ اب تک تو انہوں نے کہیں حضرت امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو اور ساری بات بھی بتا دی کہ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے فلاں تاجر کی ضمانت لی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور یہودی اب اس کے بدلے میں آپ کے لخت جگر کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کمبر کے ساتھ اس جگہ پر چلے آئے جہاں یہودی اکٹھا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تو سب یہودیوں نے ساری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضور، آپ مسلمانوں کی شریعت بھی یہی کہتی ہے، ہم تو انصاف کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی انصاف ہی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کنویں میں سے اس آدمی کو نکالا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر تخت پہ بیٹھے ہوئے اس بوڑھی عورت کے بچے کو اٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ دونوں یہودیوں کے سامنے موجود تھے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی کہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت کے حوالے اس کا بچہ کر دیا اور اس مسلمان تاجر کو جانے کی اجازت دے دی۔